ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی میزبان اشراق خان آپ سبھی کو کہتی ہے صبح بخیر۔ آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں غیبت کے حوالے سے، چغلی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جہانہ لطفی صاحبہ، نور صبا صاحبہ۔ اور ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں یوزولی کہ پریکٹیکل لائف میں جس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہاں سے ہم بہت اچھی ایگزامپلز لے لیا کرتے ہیں۔ مقام کی تبدیلی کے ساتھ اخلاق میں تبدیلی، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے۔ ایک شخص ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، ابھی اس کے ساتھ بہت اچھے سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ جاتا ہے، اخلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی، جو اس دنیا میں نہیں رہا، آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، جو دنیا میں ان کی تو واقعتاً بہت ہی زیادہ سمجھ لیجیے کہ مذمت، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی مذمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کے لیے بھی، کہ وہ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے بھی بات گفتگو کرنا، ان کے عیوب بیان کرنا جو ہے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اور ایک زمن میں ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ہے، کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہاں تشریف رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک انسان کا جنازہ ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیے کہ جنازے کا یہ احترام ہوا۔ اور ہمارے ہاں اب جو دیکھتے ہیں پریکٹیکل اپنی لائف کے اندر، کہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہاں میت رکھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں کانا پوسی کرتے ہیں، کچھ خسر پسر کرتے ہیں اور اس میں اس کے عیوب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی اتنی سخت مذمت ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں ذرا برابر اس قسم کی کوئی گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں بیان کرو، اور ان اچھائیوں کا حوالہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے ہمیں مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اور اتفاقاً اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہدایت ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے استغفار طلب کرے اور اپنے لیے بھی استغفار طلب کرے، صحیح، جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو یہ کیونکہ دیکھیں اللہ کے پاس جو شخص چلا گیا وہ اپنے اعمال کے ساتھ چلا گیا۔ اب ہم اس کی جو غیبت کریں گے، اس کی سمجھ لیجیے اس کی موت کے بعد، تو گویا ہم اس کے لیے وہاں پر تکالیف جو ہے وہ پیدا کریں گے۔ صحیح، ظاہری بات ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگوں کے دل کے اندر بھی اس کے لیے اچھی بات نہیں آئے گی، وہ دعائیں خیر نہیں کریں گے، ہمیں خراب کر دینا، جبکہ ہمیں حکم دیا اور وہ نہ خود زندہ ہے، اپنے اگر اپنے خلاف کوئی بات کہیں وہ سن رہا ہے، کوئی دلیل بھی نہیں کر سکتا، وہ خود موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کی زیادہ سخت مذمت ہے۔ دوسری یہ کہ جب جو دنیا سے کوئی شخص چلا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو چیز رہ جاتی ہے، ہم اس کے لیے صرف دعائے مغفرت کریں، اس کے لیے دعائے خیر کریں، اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اس کی نیکیوں کا حوالہ دیں گے۔ تو ہم اس فرض سے، اس نیکی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، یعنی ہم خود، کیونکہ جب ہم اس کے لیے دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں، دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا یہ کام ہم اپنی ذات کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تو لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں ہمارے ایصال ثواب کے لیے قرآن ختم کریں، لیکن ہم دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس وقت یہ بات سوچتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ یہ اتنی سخت اس کی مذمت آئی ہے، اور کہ کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی کہ جب انہوں نے کسی کی موت کے بعد، بلکہ یہ کہ وہ صحابی جو تھے ان کو سزا ہوئی تھی سنسار کرنے کی سزا، جو زنا کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں پر سن رہے تھے یہ بات، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اس کے بارے میں بالکل اس قسم کی بات نہیں کریں، کیونکہ اس نے جو سزا قبول کی ہے اس دنیا کے اندر، اگر وہ تقسیم کر دی جائے تو یہ پورا جو قریش ہے اس کے لوگوں پہ تقسیم کر دی جائے تو ان سب کی معافی ہو جائے، ان سب کی مغفرت ہو جائے۔ اور ہم اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں کسی کے میت کے بعد، تو کسی کے مرنے کے بعد اس کے جو برائیاں ہیں ان کا تو بالکل بھی کہیں ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو سب کے اوپر آنا ہے اور ہمارے اوپر بھی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بے شک موت کو تو آنا ہی ہے، جب تک موت نہیں لکھی ہوئی آپ کی زندگی خود آپ کی حفاظت کرے گی، لیکن یقیناً یہ وقت آنے والا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے
وہ تمام کام کیجئے جو آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ قبر میں یہ تمام مال و دولت یا آسائش ساتھ ہی جائے گی تو صرف آپ کے اعمال جائیں گے۔ نور صبا صاحبہ، بات ہو رہی ہے غیبت کے حوالے سے، ایک بات میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ غیبت کرنے والا طبقہ یہ لوگ، ان کے لیے تو یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں بھی داخل ہونے والا آخری طبقہ ہوگا، وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ جب یہ معافی طلب کر لے اس شخص سے جس کی غیبت کی گئی، اس پر بھی ہم اس عمل کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر دو لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کوئی دین کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی ہوتی، کسی تیسرے کی غیبت ہو رہی ہوتی، کیوں ہم مائل ہوتے ہیں اور ہم کیسے بچیں اس عمل سے؟ دیکھیے، یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس سے بچنا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ پہلے اس بات کا جواب دے دوں کہ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا دفاع کرے گا، ڈیفینس کرے گا اس کی پیٹھ پیچھے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اس کو نار جہنم سے نجات دے دے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں اگر ہم رکھ لیں، راسخ کر لیں، تو یقیناً ہم شاید کسی کی غیبت نہ کریں۔ اب غیبت پر ابھارنے والی یا کس سبب سے ہم غیبت کرتے ہیں، وہ کچھ باتیں ہیں۔ ایک تو حسد ہے، اللہ کی وجہ سے ہمیں کسی کی نیکیاں اچھی نہیں لگتی، اس کی اچھائیاں بھی ہماری نگاہوں کو اچھی نہیں لگتی، لہٰذا ہم اس کو اپنے پیرائے میں گرانے کی یا اسے کم کرنے کی، ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے کینہ پروری۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے اگر بغض ہو، کینہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل میں اس کے لیے اخلاص نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، تو ہم کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے جہاں ہم اس کو ڈیگریڈ کریں یا ڈی ویلیو کریں۔ یا پھر آج کل جھگڑے اتنے بڑھ چکے ہیں، گھریلو ناچافیاں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس سبب سے بھی جو ہے وہ ہم اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے، تو ایسے شخص کو جس کے ساتھ ہماری تلخ کلامی ہو گئی ہو، ہم اس کی غیبت کرنے کی صحیح گویا کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نور صبا صاحبہ، کسی غیبت کی وجہ سے گھروں میں پریشانیاں آ رہی ہیں، کسی ساس سے بہو کی، کسی شوہر سے بیوی کی، وہ معاشرتی برائیاں آ گئی نا، معاشرتی اثرات ہیں، کیونکہ غیبت کا تعلق معاشرے سے، اکیلے بیٹھ کر کوئی بھی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرا شخص سننے والا نہ ملے۔ یہ وجہ ہے کہ سننے والے کو بھی غیبت کے برابر ہی درجہ دیا گیا ہے کہ اس کو بھی وہی عذاب ملے گا، لہٰذا یہ تاکید کی گئی ہے کہ جہاں کسی کی غیبت کی جا رہی ہو وہاں سے اٹھ جائیں یا اس کی بات کو ختم کر دیں، یا اگر اس پر بھی قدرت نہیں ہے تو کم از کم بے توجہی کا اظہار کریں تاکہ اگلا شخص یہ سمجھ لے کہ مجھے کوئی ریسپانس نہیں مل رہا ہے، یعنی ہر ممکن ڈیفینس کرنے کی کوشش کریں اپنے مسلمان بھائی کی، اس کی عزت و آبرو کی۔ اور ایک بڑی وجہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو ہمیں غیبت پر ابھار رہی ہے، وہ خوف خدا کی کمی ہے۔ بالکل، اگر ہمارا رب سے تعلق قوی اور مضبوط ہو جائے تو ہم نہ تو کبھی ایسے بد افعال کا مظاہرہ کریں، نہ ہی اپنی نیکیوں کو اس طرح سے جو ہے وہ ہم آرام سے جانے دیں، ہاں سے جانے دیں۔ میں آپ کو ایک حدیث، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے بعد اس حدیث کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ محمد آصف ہمارے ساتھ جاپان سے موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، پروگرام میں خوش آمدید، کیا کہیں گے؟ جی میں جاپان سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی، پروگرام میں خوش آمدید، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، کیا فرمائیں گے؟ جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جاپان میں اور میرے بھائی کا ریسٹورینٹ کا بزنس ہے ہم لوگوں کا، صحیح، اور جو ہمارا اسٹاف ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں، بھائی وہ آدمی ایسے کام کر رہا ہے، اس آدمی کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اس کا رویہ ایسا ہے، تو یہ کیا چغلی یا غیبت کہلاتا ہے یا نہیں، یا ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ صحیح میرے بھائی، آپ کو اس کا آنر جواب دیتے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ کاروباری جب مرحلہ آ جاتا ہے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں غیبت، میرے خیال میں یہی صورت ہمیں نظر، یہ غیبت کی ہی صورت ہے۔ دیکھیے وہ ڈیسیشن تو آپ اس کو رکھتے وقت لیں گے نا، کہ جب آپ کسی سے مشورہ کریں گے اس صورت میں آپ کو بتایا جائے گا اس میں جو بات ہے، لیکن ایک شخص آپ کا ورکر ہے، آپ کی روزانہ ڈیلنگ ہو رہی ہے اس سے، تو ظاہر اب آپ اس کے افعال کے بارے میں روز ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہو گئی، اور یہی جو ہے وہ برا فعل ہے، بد فعلی ہے، اور اس کے عذاب بھی سخت ہیں۔ اور چغل خوری جو ہے، جب ہم آفیسز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا بھی مقصود ہوتا ہے، تو وہ چغل خوری میں آ جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور نیک بندے وہ ہیں کہ جب لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور لوگوں میں اللہ کے برے بندے وہ ہیں کہ لوگوں کی چغلیاں لیے پھرتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تو چغل خوری کے اوپر اس قدر شدید وعیدیں ہیں، آپ دیکھیے کہیں قاتتن کے لفظ پکارا گیا ہے، کہیں نمیم کے لفظ پکارا گیا ہے، کہیں قاتعن کہا گیا ہے۔
اب یہاں نمیم اور قاطت میں فرق ہے. نمیم جو ہے وہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس میں کسی شخص کی پرائیویسی کی کوئی بات سن لیتا ہے, اس کے بارے میں جو مجلس کی باتیں ہیں, یہ بھی مجلس کے آداب میں سے کہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. وہاں سے اٹھ کر وہ کسی دوسرے کے پاس وہ بات پہنچاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ چغل خوری کرتا ہے. اور جو قاطت ہوتا ہے وہ چھپ کر لوگوں کی جاسوسی کرتا ہے, وہ چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور پھر وہاں سے وہ بات کوئی اس کو سرا مل جاتا ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک بہت ہی طویل موضوع جس پر ہمیں بہت ابھی وقت کی بھی ضرورت ہے کہ اس پر مزید روشنی ڈالی جائے, ہم جانیں, لیکن وقت کی قلت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم وقت ہوتا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی آپ دونوں ہی کا کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے, اور صبح بخیر میں آج ایک ایسے موضوع پر ہم نے گفتگو کی جس پر بات کرنا بہت ضروری تھا. غیبت کیا ہے ہم جانیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہم بہت بڑا گناہ کر جاتے ہیں. بے شک. بہت شکریہ جہاں لطفی صاحبہ, بہت شکریہ نور صبا صاحبہ کے پروگرام میں شامل ہوئی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح بخیر. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. ساتھ کون موجود ہوں گی؟ ڈرماٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر ہنا سہیل. کوئی بھی پرابلم ہے اسکن ریلیٹڈ تو یقیناً آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہو رہی ہوں, دیکھتے رہیے پروگرام صبح بخیر.